صحافی پروگرام کے ساتھ مطیع اللہ جان صاحب کی زندگی اجیرن کرنے میں ہوں نصرت جاوید، اور میں نے یہ جو لفظ اجیرن کرنے کہا ہے یہ سوچ سمجھ کر اور جان بوجھ کر کہا ہے۔ میرے ساتھ آپ جب پرومو کر رہے تھے اس پروگرام کا تو اس میں ایک لائن تھی، صحافی عوام کی آنکھ، کان اور زبان ہوتے ہیں۔ ابھی تک 2 شو کر چکے ہیں، ان 2 شو کے اندر مدعا ہمارا یہ تھا کہ ضمنی انتخابات کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کی تشریح اور تفسیر کیا ہے، الیکشن ہوئے ہیں یا ریفرنڈم ہوا ہے۔ کل کا دن ہمارا اس بات کی نظر ہو گیا کہ صاحب نہیں یہ ریفرنڈم نہیں ہوا، سوری یہ تو الیکشن ہوا ہے، اور الیکشن بھی کیسا ہوا ہے بھائی، اس میں آپ نے کہا کہ بہت کم لوگ ووٹ ڈالنے آئے، آپ نے بڑی اچھی دلائل دی ہے ماشاءاللہ۔ جی تو ان دونوں شوز میں ہمارا محور کیا رہا کہ عمران خان صاحب نے کیا فرمایا، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی سیاست کہاں جا رہی ہے۔ صحیح۔ اب مطیع اللہ جان، میرا تم سے ایک سوال ہے۔ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے سندھ، اور یہ وہ صوبہ ہے جس کی صوبائی اسمبلی نے 1942 میں قرارداد پاکستان کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ پنجاب کو جو آج پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی اس وقت جو اسمبلی تھی اس کو یہ توفیق نہ ہوئی۔ وہ اچانک خضر حیات کی حکومت تھی، اس نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، تو یہ پتا چلا کہ تازہ خبر آئی ہے خضر ساڈا پائی ہے۔ مگر صاحب متاثرین آپ کی اصل بات کا انتظار کر بھائی رہے صاحب ہیں۔ میری بات سنیں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ جو سب سے پہلے خود کو پاکستانی کہتے ہیں، ان میں سے حالیہ سیلاب آیا ہے 3 کروڑ 30 لاکھ 3 کروڑ 30 لاکھ متاثرین، اس سے متاثر ہیں لوگ۔ ان میں سے 61 لاکھ 77 ہزار لوگوں کے گھر گر چکے ہیں، وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 6 لاکھ 50 ہزار حاملہ خواتین ہیں۔ یہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ زمبابوے سے آئے ہوئے مہاجر ہیں۔ اور یہ خالی سندھ کی بات کرو تو بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال، جب تمہیں ایٹم بم کا تجربہ کرنا ہو تو اس صوبے کے چاغی میں جاتے ہو۔ وہاں کی کل آبادی ہے 1 کروڑ 23 لاکھ، اس کا 75%، یعنی 100 آدمی ہے تو 75 اس سیلاب اور غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے بدحال، بے گھر، بے روزگار ہو چکے ہیں، اور باقی جو تباہیاں ہیں، فصلیں بسلیں یہ وہ، اس کو کس دن تم نے ڈسکس کیا ان 2 دنوں میں؟ کس منہ سے تم وہ جو اپنا پرومو کر رہے تھے، صحافی عوام کی زبان ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، آنکھ ہوتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ نصر صاحب مجھے یقین ہے جو آپ نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے، اس سے ان 3 کروڑ 30 لاکھ متاثرین کو کمبل بھی مل جائیں گے، خیمے بھی مل جائیں گے، ان کے لیے آگ کا، کھانے پینے کا، دوائیوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اگر یہی ڈسکشن ہے حکومتی اعداد و شمار لے کر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، حکومت نے اعداد و شمار دیا نا آپ کو، تو آپ مخاطب کس سے ہیں؟ گلہ کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت سے کر رہے ہیں، سیاستدانوں سے کر رہے ہیں، میڈیا سے کر رہے ہیں، کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ آپ سے ذرا وضاحت کریں، آپ چاہتے کیا ہیں نصرت صاحب؟ کس نے کیا کرنا ہے یہ بھی تو بتائیں نا، یہ تو سارے سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ آپ ان پہ اگر فوکس رہیں گے، جی یہ سوال یہ سرکار کو پتہ ہے، سرکار کے ہی اعداد و شمار ہیں۔ اچھا اب سرکار کو پتہ پتہ کیا ہے ہو سکتا ہے؟ تو میں اور تم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی ٹک ٹاک پہ کیا چل رہا ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کرنے کے ایک نئی فلم آئی ہے، کچھ بتائیں نا، اس کا حل کیا ہے نصرت صاحب؟ دا لیجنڈ آف مولا جٹ، یہ وہ کریں۔ اس کا حل بتائیں نا،
کس کی ناکامی ہے, کس کی غیر ذمہ داری ہے؟ میڈیا جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں نصرت صاحب, آپ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے, کتنے عرصے سے آپ نے ٹی وی دیکھنا بند کیا ہوا ہے؟ چلے میں اور تم کیا میڈیا پہ تو چل رہا ہے, مجھے یہ بتائیں حکومت کیا کرے اور کیا نہیں کر رہی؟ کیا چل رہا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے اینکرز ہیں, حامد میر صاحب سمیت, وہ گئے, رپورٹ کیا اور مسائل ان کے بتائے. یہاں پہ یو این کا سیکرٹری جنرل آیا, لوگوں کے پاس کیا, خیموں میں گیا, اینجلینا جولی بھی آئی ہے, نصرت جاوید صاحب آپ کی فیورٹ اداکارہ. تو اور مجھے بتائیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو گلہ کس سے ہے؟ مجھے گلہ اپنے آپ سے ہے. مجھے گلہ اس لیے ہے کہ میں ان کے مسائل کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے ان فروئی بحث میں اور موضوعات میں الجھا ہوا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے ریٹنگز درکار ہے. میں نے سرخی اور پاؤڈر لگایا ہوا ہے, میں ٹائی لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, میں چاہتا ہوں لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ یہ جو آپ نے متاثر, اور میں دربار میں جو انٹرٹینر نہیں ہوتے, میں مڈل کلاس جن کا وہ ٹیلی ریڈنگ وہ ہوتی ہے نا کہ کہاں کہ ان کو اس وقت کیا سننا ہے, وہ ان کا چسکا کیا ہے, ان کا دل کیسے بہلاؤں. میں بھائی اپنے مسخرے پن کا ماتم کر رہا ہوں, اس کے لیے آپ کے ساتھ تھوڑا سا گلہ کر دیا, نہیں آپ کو شامل کر دیا. آپ 100% درست کہہ رہے ہیں نصرت صاحب, لیکن اب معاملہ اس سے آگے لے کے جانا ہے. اب ہم نے شروع کر دیا بات کرنا, تو اس کا کوئی ٹھوس منطقی انجام بھی تو ہونا چاہیے نا اس گفتگو کا. کون ذمہ دار ہے ان متاثرین کا؟ آگے سردیاں آنے والی ہیں, کس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا شہباز شریف کی حکومت اپنا کام کر رہی ہے, یا وہ یہاں پہ اسلام آباد میں کنٹینر لگا کے صرف عمران خان کو روکنے کی تیاریوں میں مصروف ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا جو سیاستدان ہیں, جو اپوزیشن ہے, جو پی ٹی آئی ہے, اور پھر عمران خان کا نام لیں تو آپ کو ناراضگی ہو جاتی ہے؟ کیا عمران خان جو ہیں ان کی ترجیحات واضح ہیں؟ کیا ان کی صوبائی حکومتیں پنجاب میں اور سرحد میں جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے ہیں, یا وہ اپنے جلسے جلوسوں میں اور سارا وقت جو ہے شہباز شریف کو, حکومت کو اور اداروں اور ایجنسیوں کو کوسنے میں لگاتے ہیں؟ ان کی جتنی تقریریں آئی ہیں کتنی فیصد وہ سیلاب کے متاثرین کے بارے میں کرتے ہیں؟ تو یہی بات ہے نا, ان سب چیزوں کو ڈسکس تو کرنا چاہیے. کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرٹ پہ تعیناتی ہونی چاہیے, اور یہ ریفرنڈم ہوا ہے تو پھر ہم اسی کو زیر بحث لائیں. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن میں اب کہہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا آگے چلیں, یہ بتائیں کہ کس کو کیا کرنا ہے, کیا کمی ہے حکومت میں؟ آپ کو مختصر ترین بھائی, میرے پاس ہر بات کا نسخے کا حل موجود ہوتا ہے. صحافی کا کام ہے سوال اٹھانا, مسائل کی نشاندہی کرنا. ہم حکیم نہیں ہیں, زیادہ سے زیادہ ہم تشخیص کر سکتے ہیں. دونوں مل کے سوال اٹھاتے ہیں, پھر ایسے جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, دونوں مل کے سوال ہی اٹھاتے ہیں, اور پھر ان کے جواب کے لیے کسی اور چینل کو دیکھ لیں گے ہم. نصرت صاحب بھائی ہم سوال اٹھائیں گے تو کوئی جواب دے گا میرے پیارے بھائی. آپ سب سے پہلا سوال اٹھائیں, آپ کس سے سوال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ سوال میرا سب سے پہلے یہ ہے, میں تمہیں بتاؤں کہ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے پاس اپنے تئیں ایسے وسائل ہرگز موجود نہیں ہیں کہ وہ اتنی, کیونکہ یہ قدرتی آفت بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کا آپ انسانوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک, اس کے لیے ہمیں بھاری بھرکم بھاری مدد درکار ہے, مدد درکار ہے, آ بھی رہی ہے. اور سب سے پہلے نصرت صاحب اپنی مدد آپ کی ضرورت ہے. سیاستدانوں کو کم از کم ایک کانفرنس جو ہے جس پہ تمام سیاسی لیڈر اپنے اختلافات بھلا کے اکٹھے بیٹھ جائیں اور اس میں حل نکالیں, صوبائی حکومتوں نے کیا کرنا ہے اور وفاقی حکومتوں نے کیا کرنا ہے. کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں, لانگ مارچ تو آئے گا یا نہیں آئے گا, مگر 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کے لیے سردیاں ایک طوفان کی طرح, ایک عذاب کی طرح آنے والی, اور وبائی امراض بھی. ہم صحافی سیلاب کے متاثرین جس عذاب سے گزر رہے ہیں اس کی بات کر رہے تھے, مگر نصرت صاحب ایک مصیبتوں کا سیلاب اور بھی ہے, ایک انسانی المیہ ہے جس نے پاکستانیوں کو جکڑا ہوا ہے, اور وہ المیہ ہے لاپتہ افراد کا. آپ کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بحث نہیں کر رہے, تجزیہ نہیں کر رہے, سوال نہیں اٹھا رہے, مگر تقریریں تو ہو رہی ہیں نا سیاستدانوں کی. نصرت صاحب آج قومی اسمبلی کے اندر
18 सही या 20 सही मगर सियासतदान मौजूद थे, उन्होंने तकरीरें की हैं नुसरत साहब, और उसमें जो सबसे बड़ा अजाब जिससे हमारी ये कौम 9/11 के बाद से 22 साल से गुजर रही है, लापता अफराद का जो अलमिया है, उसके ऊपर आज तकरीरें हुई हैं नुसरत जावेद साहब। और वह तकरीर, सबसे अहम तकरीर अख्तर मेंगल साहब ने की है, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ रहे हैं मगर तकरीर ज़बरदस्त करते हैं। और अख्तर मेंगल साहब ने जो तकरीर की, पहले आपको वो सुनाते हैं और फिर उस पर बात करते हैं कि आखिर जो असम्बली में लापता अफराद के हवाले से बात हुई है उसमें कितना वज़न है, और क्या वाकई लापता अफराद के हवाले से हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें और पार्लियामेंट में तकारीर करने वाले संजीदा हैं। इस पे आपसे बात करेंगे। सुनते हैं अख्तर मेंगल साहब ने क्या कहा। जब हम पीटीआई के साथ इत्यादि थे तो ये लिस्ट मैंने मुहैया की थी, वो आपके रिकॉर्ड में भी होगी जनाब स्पीकर साहब। ये कुव्वतें चाहती क्या हैं, हमें यहाँ से धकेल के वहां पे ले गए, वहां से फिर हम यहाँ पे आ गए, अब हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम वहां पे नहीं जाना चाहते जहां पर हमें धकेला जा रहा है। खुदा के वास्ते रहम करें, हमें उस स्टेज तक, उस हद तक ना धकेलें कि जहां पर हम बलूचिस्तान के अक्सर नौजवान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। तो नुसरत जावेद साहब, 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासरा ज़रूर हैं मगर यहाँ भी कई लाख ख़ानदान मुतासरा हैं। एक ख़ानदान का फ़र्द गायब हो जाए और उसकी बीवी को ये पता ना हो कि उसका शौहर ज़िंदा है या मर गया है, या उसका भाई या बेटा जिंदा है या मर गया है, तो पूरा खानदान कितनी अजियत से गुजरता है। अरे मती, तो इनके बारे में हम भी बात नहीं करते। मती, बिल्कुल सही। मती, आप तो खानदान की बात करते हो ना, उनके डियर एंड नियर वंस की बात करते हो, दोस्त। तुम तो चंद घंटों के लिए गए थे, तो हमारे लिए, हालांकि मेरी उस वक्त तक कभी भी खैर इतनी कुर्बत नहीं है और ना ही हो ऐसे लोगों से, तो वो ये कि अपना वो जिस अजाब में गुजरे वो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो जो जिसका भाई होगा या बेटा होगा या शौहर होगा या बच्चा होगा, उसके दिल पे जो होगा वो तो भैया आप नहीं समझ सकते। लेकिन आपने कहा कि जी देखिए नुसरत साहब तकरीरें तो हुई, तो इस पे मियाँ हबीब जालिब का एक शेर याद आ गया, सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, वाह, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। भाई साहब, या तज्जिए, मैंने अपने कैरियर का आगाज़ कौमी असम्बली की कार्रवाई, यानी कि जिससे मुझे ये थोड़ी सी शोहरत वोरत नसीब हुई, बाद में तो टीवी पे तो बाद में आए, उस उम्र में आए जो एस जोगे निशान रहा के लोग की देख के कहन के जी नंबर क्या है, क्या हाल है ये। एनीवे, मेरा कहने का मकसद ये है कि इसका फ़ौरन जवाब किसको देना चाहिए था? देना चाहिए था वज़ीर इंसानी हकूक़ को। वो तारिक पीरज़ादा साहब इंतहाई नफीस आदमी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत शर्मिंदगी होती है, मुझे गैर मुल्कों से भी फ़ोन आते हैं, मैं कई दहाइयों से असम्बलियों का रुकन चला आ रहा हूँ। मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी बहुत दफ़ा कहा है और शायद दिल उनका इतना टूटा कि मैं आइंदा इलेक्शन भी ना लड़ूं, यानी साढ़े लो ना ही समझो। इंसानी हकूक का वजीर नुसरत साहब, और बड़े धीमे तकरीर बता रहा हूं, धीमे लहजे में ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, इतने डरे हुए, मगर एक बड़ी अच्छी तकरीर हुई। एक वजीर दिफा है जो पाकिस्तान में वजीर दिफा है, हाँ हाँ है, और उनका नाम है, फिर ऐसे ही है जैसे अफगानिस्तान में वजीर बहरी अमूर है कोई, या वजीर रेलवे मगर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्या फरमा दिया? उन्होंने ये फरमाया कि सरदार अख्तर मेंगल की तरफ से उठाए गए नुकात के जवाब में कहते हैं कि सरदार अख्तर मेंगल ने जो कुछ इस ऐवान में कहा है इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। जो जख्म रियासत के वजूद से रस रहा है इस पर मरहम रखने की जरूरत है। जख्म लगाने वाले को पूछने की जरूरत नहीं, उस पर मरहम रखने की जरूरत है। कौम ने जिनको वकार और तौकीर दी है उनका फर्ज बनता है कि वो रियासत के वजूद को दरपेश मसाइल का हल ढूंढे, यानी कि जिनको वकार और तौकीर, वकार मतलब
حل بھی انہوں نے ہی اوہو، ڈھونڈنا کیا ہے، بتایا، وزیر کیا دفاع اور وفاقی حکومت نے نہیں۔ اختر مینگل نے ایسے معاملات اٹھائے ہیں جو ہماری ریاست کے جسم پر رستے ہوئے زخم ہیں، انہیں نظر انداز کرنا مہلک ثابت ہوگا۔ یہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حل بھی وہی ڈھونڈیں نہ ہی گے۔ سمجھو نا پھر ساڈے لوگ بھی نہ ہی سمجھو، ویسے انہوں نے میر کیا سادہ ہے۔ ایک انہوں نے یہی کہا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے بھی کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ کابینہ جو ہے وہ ایک سرونگ یا ریٹائرڈ جج کی کمیشن کی سربراہی میں ایک کمیشن بنائے۔ تو پہلے سے ایک کمیشن نہیں ہے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اچھا یہ کمیشن اور ہے، یہ لیکن ایک تھوڑا مسنگ پرسن کا بھی تو تھا نا ایک کمیشن پہلے۔ جی لاپتہ افراد کمیشن اس کے کے کون سربراہ، ہیں؟ وہ بڑے معروف اور مشہور اداکار ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی بڑی اچھی اداکاری کرتے ہیں۔ کون، وحید مراد؟ جسٹس ریٹائرڈ نہیں، وحید مراد نہیں، لیکن سمارٹ انہی جیسے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، مگر شاید ان کی حرکتیں جو ہیں کسی فلم ایکٹر والی تو ہیں، نہیں، لیکن اگر کام نہیں اگر ہے۔ وہ اب بھی اگر اس کے سربراہ سر ہیں 13 سال ہو گئے ہیں لاپتہ افراد کا کمیشن بنائے ہوئے، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سپریم کورٹ کے وہی مشہور زمانہ جج ہیں، وہ سر تا پا والے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سر تا پاؤں جو رکتے نہیں ہیں جب شروع ہوتے ہیں، تو ان کے کمیشن کے ہوتے ہوئے آج بھی لوگوں کو نصرت جاوید صاحب اٹھایا جاتا ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمال کیا، انہوں نے بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنے کے حوالے سے ایک درخواست پہ کمیشن بنایا جس کی سربراہی صادق سنجرانی سینٹ چیئرمین کو سونپی۔ اتنے بڑے کمیشن نہیں، کی، انہوں نے انکار اور کر دیا تھا نا۔ نہیں، اور 6 مہینے بعد انکار کیا۔ نہیں تو مطلب سنجرانی عدالت تو صاحب نے کہتے کہا رہے کہ کہ جی میرے پاس نہ پاور نہ بس تسی میں نوکری دیتی ہے، میں 2 باری منتخب کرا لے تو یہ کام تو نہ کراؤ۔ لیکن دیکھو اب اس وقت تم کہہ رہے تھے نا کہ حل کیا ڈھونڈنا ہے، بھائی صاحب کمیشن نہ بنائے، ایکشن لے، سنیں، کچھ بھی نہ کریں۔ اچھا دیکھیے میری بات سنیں، میری التجا سنیں، ایسے معاملات کو اگر آپ متنازع بنائیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھیں کہ جیسے ان پہ براہ راست اٹیک ہو رہا ہے، درمیان کی راہ نکال لیں نا۔ اچھا، اب ہمارے آئین اور سنو، قانون کے ہوتے ہوئے درمیان کی راہ بھی آئین ہے۔ اور قانون کا تو اب پتہ چل گیا نا، یا وزیر دفاع جو ہے وہ بھی تقریر ہی کرے اور وزیر انسانی حقوق یہ کہہ رہا ہو، وفاقی دونوں وزیر ہیں اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسی اطار کے ارے میں وہی آپ دوا بھی اسی سے لینی ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈو کہ بغیر اس طرح محسوس کیے کہ جی بھئی کام نکلوانا ہے نا، تو بھائی صاحب آپ ایسا کریں کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں، ان کے ذریعے قرارداد کریں باقاعدہ، یعنی یہ کمٹ کہ انسانوں کا احترام ہوگا، ہر شخص کو آئین اور قانون کے مطابق، اگر وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں مرتکب سر ہمارے پایا آئین جائے، میں لکھا ہے، ارے بھائی حلف اٹھاتے ہیں، یار، قسم اٹھاتے ہیں۔ یار نہیں عمل ہوا نا تو اب اس کا درمیانی راستہ نکالنا اس کا پڑے گا راستہ نا۔ ابھی ہائی کورٹ نے نکالا۔ آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک لاپتہ شخص کے کیس میں ایک سمن کر لیا کہ ذاتی طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت نصیب سر یہ فرمائے۔ بڑی عام بات ہے، حساس اداروں کے جو مقامی کمانڈر ہیں ان کو طلب کیا، کہا اگر آپ بازیاب نہیں ہوگا، اور ہو گئے 2 دفعہ ایسے ہوا، ہو گئے۔ تالیاں، لیکن ضروری ہے کہ ہر شخص ان کے نقش قدم پر چلے، کچھ نہیں بھی کرتے، پھر سر لیکن اگر سٹرکٹ ہوگا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کو پبلک میں لانے کے، آپ کیوں نہیں کرتے کہ آپ پہلے ایک پرنسپل طے کر دیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں، اس کے بعد آپ کوائٹلی ایک گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ پرسن ہو جائے، ایک ادھر سے ہو جائے، اور یہ ہو کہ ادھر سے یہ کدھر لوگ سے، ادھر سے کدھر سے، یار اب میں دیکھو، میں نے بھائی میں یعنی پیمرا کے لائسنس کے ذریعے ملے ہوئے ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہوں، وی لاگ نہیں کر رہا، تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی میرے، اچھا
میرا سر آپ کی اوقات بہت بڑی ہیں، مقصد، ارے نہیں بھائی، آپ ہمارے رول ماڈل ہیں میرے صاحب، غلط رول ماڈل چنیا جائے وہ نہیں سر آپ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، میری صرف یہ فریاد ہے، دیکھو کمیشن کتنے بنے، سلیم شہزاد کے نام پہ کمیشن بنا تھا نا، بالکل، وہ جو ایک صحافی اور ایک حامد میر کمیشن بھی بنا تھا، اس کے سربراہ کون تھے؟ ثاقب نثار، وہ بجائے مسئلہ حل کرنے دے آپ تھرو ہو گئے اور پھر رزلٹ دکھایا نا۔ رزلٹ دکھایا۔ اچھا، مشترکہ اجلاس ہوا تھا پارلیمان کا اسامہ کے واقعے کے بعد، کہا کمیشن بنے، اور یہ اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے کہ کمیشن جو ہے اپنی رپورٹ قومی اسمبلی کے روبرو رکھے گا، آج تک نہیں آئی۔ وہ بھی جاوید اقبال، وہ بھی جاوید اقبال تھے، ٹھیک ہے، تو کیا بات کرتے ہو تم؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو ان تقریروں میں مت جاؤ۔ اس کا یہ ہے کہ ان کا ترلے منٹا کرو کہ یار تہاڈی نوکریاں سلامت رہن، اللہ دا واسطہ ہے، تقریر نہ کرو، راہ دا کو کڈو کو معافی۔ اس کا مطلب یہ اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی بہرحال ہیں یہ وقت کا اب ضیاع یہ کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اب وقت بریک لینا پڑے گی، کیونکہ ٹی وی چلانا ہے بھائی، اشتہار بھی لینے۔ یار تمہیں پتہ ہے کہ گزشتہ 4 سالوں سے نا تو میں ٹی وی سے غائب تھا، وہ اس وجہ سے تھا مجھے چہرے کی پلاسٹک سرجری کی ضرورت تھی، تو وہ اس لیے تھا۔ آپ لندن گئے ہوئے تھے؟ نہیں میں یہیں رہا، اچھا رہا یہی، کیونکہ صحافت بہت زیادہ آزاد تھی تو مجھ سے ہضم نہیں ہو پا رہی، اس لیے آپ زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں پلاسٹک سرجری کے بعد، تو یعنی آپ چاہ رہے ہیں دوبارہ جاؤں۔ خیر اینی وے، تو اتنے طویل وقفے کے بعد جو واپس آیا ہوں، لوگوں نے عموماً یعنی کہ پذیرائی کی ہے، ان کا بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ، لیکن بہت ایک شدید گلہ آیا ہے۔ ان کا گلہ یہ ہے جی کہ نصرت جاوید صاحب، ہم آپ کا شو اس لیے دیکھتے تھے کہ آپ سیاستدانوں جن کو دیکھ دیکھ کے ہم ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا جو سو کالڈ ایکسپرٹس ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو، آپ یہ کرتے تھے کہ ہمارے یعنی پروگرام کے دوران آپ براہ راست ہم سے ٹیلی فون ہمارے لے کر تو ہم سے جب لائیو ہوتا تھا، ہاں، تو وہ اس پہ وہ بہت شکوہ کر رہے ہیں، بہت شکوہ کنار، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ سے امید تھی کہ آپ کو راہ نکالے۔ گلہ ان کا ایک حوالے سے بجا ہے، لیکن میں انہیں کیسے سمجھاؤں صحیح کہ ہمارے ملک میں صحافت اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ میں لائیو کال لینا اللہ کی قسم سے متحمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن متی چونکہ بہت سیانہ ہے آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو میں نے اس کے آگے یہ داد فریاد کی، میں نے کہا یار میری مدد کرو ورنہ لوگ جو ہیں بہت مایوس ہوں گے مجھ سے، تو اس نے کوئی جگاڑ نکالی ہے، وہ بیان کر دو یار، وہ پلیز، کہ وہ کیا کو راستہ ہے کہ جس میں لوگ محسوس کریں کہ ہم ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کی رائے، صحیح، پلیز۔ بالکل صحیح۔ نصرت صاحب، میں مشتاق مناز تو نہیں بن سکتا، مگر میں اس سہولت کے ذریعے آپ کو اپنے دل کی باتیں کرنے کی ایک بہت بڑی ایک فیسلٹی دے سکتا ہوں، اور یہ سہولت میں اپنے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کیجئے۔ آپ کے سوالات اور تجاویز پروگرام صحافی کا حصہ بن سکیں گی۔ اپنا 1 منٹ پر مبنی ویڈیو پیغام ہمیں 034151039993 پر واٹس ایپ کریں۔ ایک دفعہ پھر دہرا دوں، اپنا 1 منٹ پر مبنی ویڈیو پیغام ہمیں 034151039993 پر واٹس ایپ کریں۔ اچھا، اب اس میں صرف ایک فریاد کروں گا کہ تعریف کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، جتنی بد تعریفی کرنی ہے، ہمارا جب پروگرام چلتا ہے تو اس کے نیچے بالکل کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن آپ ہم سے جو سوال پوچھیں بالکل، یا جو رائے یا کوئی مسئلہ ایسا بتائیں جو آپ کی دانش میں زیر بحث آنا چاہیے، تو بھیا اس کو خدا کے لیے ان الفاظ میں ادا کیجئے کہ ہم آج کے آزاد صحافت، سر اب آپ سینسرشپ تو نہ کریں نا، ہم انہیں نہیں، اس کے بعد پھر لوگ گلہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو بھیجے
اور آپ نے چلایا بھیجنے کی زحمت، اور یہ فیصلہ آپ کا ہوگا، میرا کوئی اس میں رول نہیں ہوگا. اللہ کی قسم سے نہیں، نہ میرا ہوگا نہ اس کا ہوگا، ہم دونوں کے پیٹ کا ہوگا. سیدھی بات. ایسا نہیں یار، چھوڑا کرو سر. ابھی ہم باتیں جھوٹ نہیں بولنا، اسمبلی کیمرے کے آگے جھوٹ بولنا جو ہے بالکل اس سے صحیح. زیادہ. سر اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی ہیں، پہلے ہم نے لاپتہ افراد کے حوالے سے تقریریں سنی، لیکن یہ اس اسمبلی کے کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے اسمبلی کے اندر جو تقریریں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیلاب متاثرین کے بارے میں ہوں یا لاپتہ افراد کے بارے میں ہوں. اور آج کچھ قانون سازی بھی ہوئی ہے نصرت جاوید صاحب. مطیع اللہ جان، اس وقت تم، اللہ کا واسطہ میں تمہیں کاٹ رہا ہوں، سوری، میں تمہیں یعنی آئی ایم ٹیکنگ یو اوور. تم نے اس وقت دل کے پھپھولے جلا دیے میری زندگی کا سب سے بڑا پیشن. ایک تو یہ تھا کہ جرنلسٹ بننا ہے، دوسرا یہ کہ آئی واز دا ون جس نے پارلیمانی کاروائی کو 1985 سے ہر اجلاس میں گیا. بے شک. ٹھیک ہے، 1 مہینے سے نہیں جا رہا ہوں، اس کی طبی وجوہات بھی ہیں کچھ، لیکن اس وقت قومی اسمبلی کا عالم یہ ہے کہ ایوریج تمہیں پتا ہے کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ 20 سے 25. آج یہ جو اتنی بڑی دھماکہ خیز تقریر، یہ کہتے ہیں نا پارلیمان سب پہ بالادست، اور اوقات دیکھی تھی نا کہ وفاقی وزیر سب پہ بالادست کے رکن کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب سے بات کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی کوئی کیوں عزت کرے؟ بنیادی بات، آئین کا آرٹیکل 55، اس کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس باقاعدہ رکھنے کے لیے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، ایوان میں 1/4 لوگ ہونا لازمی ہے. آج کے حساب سے دیکھیں، کل اراکین کی تعداد ہے 342. تو جب تک 86 لوگ ایوان میں موجود نہ ہوں تو وہ اجلاس بغیر کورم کے ہے. اس کے باوجود یعنی یہ اتنے ڈھیٹ ہے. اب کیا یار، تم نے میرا دل جلا نہیں سر، نہیں، یہ آپ جاتی کریں. ڈٹائی ہے. اب میں اپنی بات کروں. اب میں اپنی بات کروں. آپ کے اندر مجھے لگ رہا ہے عمران خان کی روح آ گئی، ماشاءاللہ، جو پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتا ہے، جب پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں، جب 342 اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹینشن دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں 342؟ جب آئین میں، قانون میں، قواعد میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر 20 بندے بھی بیٹھے ہوں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں اس میں غیر آئینی کیا ہے؟ غیر اخلاقی ہو سکتا ہے، غیر سیاسی ہو سکتا ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پہ بھی بڑا ایک غلط ایک مثال ہے، مگر اس میں کیا جو قانون پاس کیا گیا ہے، کیا اس کو چیلنج ہو سکتا ہے کہ 18 بندوں نے ووٹ ڈالا ہے یا 20 بندوں نے یا 1800 بندوں نے ڈالا ہے؟ لیکن آپ جب یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم بالادست ہیں، ہم آئین پر ٹوٹل پاسداری کامل بے عمل ہونا چاہیے آئین کو، ٹھیک ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے نا، تو 86 بندے پورے کرو. اب 86 بندے پورے نہ کرنے کے باوجود اپنی طاقت بڑھانے کے مختلف ذرائع ڈھونڈتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات، آج کا ایک واقعہ، اور اس پہ ختم کرتا ہوں میں اپنی بات. کم از کم قائمہ کمیٹی ہوتی ہے، اس کے اجلاس ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ضروری ہے. اصل بات قومی اسمبلی سے زیادہ امپورٹنٹ قائمہ کمیٹی ہوتی ہے، وزراء پہ نگاہ رکھنا کہ بھئی یہ کیا کر رہی ہے وزارتیں. ابھی تک اسمبلی رول کے مطابق آپ کو فرض کیجئے کہ یعنی کہ تجارت کے معاملے میں آپ کو کرنا ہے، تو یہ لکھا ہوا تھا کہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس کس دن ہونا ہے، وہ تاریخ طے کرنے کے لیے وزیر تجارت سے مشاورت ہوگی، داخلہ کا ہے تو وزیر داخلہ سے ہوگی. یہ کیا بات ہے، وزیر بعض اوقات کہتا ہے نہیں جی وہ تو میں اویلیبل نہیں ہوگا. اب ایک لفظ بدلنا تھا، مشاورت کی بجائے انٹیمیٹ، تو انہیں صرف بتا دیا جائے گا کہ جی 19 کو ہوگا، کہ ہم بااختیار ہیں، 80 طے کریں گے، تو آئے گا اس دن. ویری گڈ، ویری نائس، تالیاں، زبردست. ٹوٹل کتنے لوگ موجود تھے؟ 18. پوچھ لو، دیکھ لو جی، میرا خیال ہے کہ جی دکھا دیں کیا ہے، کتنے لوگ ہیں. مولانا
عبد اکبر چترالی صاحب نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا. جی جناب اسپیکر، ہم قانون سازی کر رہے ہیں 22 کروڑ عوام کے لیے، اور یہ کراچی سے لے کر چترال تک لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ادارے متاثر ہوں گے، یا ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. لیکن یہاں تو 20 اراکین بھی موجود نہیں ہیں. دیکھیں جی، بات تو نصرت صاحب کی ٹھیک ہے، 20 اراکین موجود ہیں، یہ پوائنٹ آؤٹ بھی ہو چکا ہے، مگر ابھی تک جو بھی قانون پاس ہوا وہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی یہ قانون یا قواعد میں تبدیلی نہیں ہوگی، ابھی یہ بہت سے پروسیس سے گزر کے جائے گا. اور ویسے بھی مجھے بتائیں، اگر آپ کی کامرس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اویلیبل ہی نہیں ہے اور آپ اجلاس پہ اجلاس کر رہے ہیں، کامرس کا وزیر اویلیبل نہیں ہے، تو پھر فائدہ کیا اس کمیٹی کے اجلاس کا؟ ٹی اے ڈی اے بنانے کے لیے اس طرح کے اجلاس بلائے جائیں گے جس میں وزیر بھی نہ ہو اور کوئی اس کا حتمی نتیجہ بھی نہ نکلے. یہ بہت سارے اور مسائل ہیں، ایشو قانون کا نہیں ہے نصرت صاحب، ایشو جو ہے وہ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کا ہے، اور یہ پہلی بار ایسے نہیں ہوا. اس وجہ سے عزت بنے گی؟ نہیں، عزت نہیں بنے گی، لیکن اس کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار جو ہے وہ کسی قواعد میں تبدیلی یا قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کے اختیار میں تبدیلی کی بات نہیں ہے. اصل جو بات آپ نے کی تھی کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے آنی چاہیے، پارلیمنٹ کو اس کے اوپر آواز آنی چاہیے نہیں، رکھنی خود چاہیے. لکھا ہوا تھا ورڈ اصل چیز وہ ہے جو اور آپ وہ نے پیش ہوئی راجہ پرویز اشرف کے لیکن- پاس، انہوں نے بند کر لی. لیکن اب میں آپ کو اچھا دوسری بات، جی جی یہ وقار چاہ رہے تھے نا کہ اسی طے کریں گے، آج ہی تقریر بھی کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، ہاں یہ بنائیں گے کمیشن. سردار عطا اللہ محنگل بھی داد فریاد کر رہے تھے. بالکل کتنا زبردست دن تھا، لاپتہ افراد کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. قومی اسمبلی کی بالادستی کا ذکر ہو رہا ہے. بھائی یہ بھی یاد کر لیتے کہ ایک علی وزیر بھی ہے، بالکل تو اس کے پروڈکشن آرڈر کا کیا ہوا یہ بھی پوچھ لیتے. کوئکلی میں تو پارلیمنٹ کیوں کی یہ کیوں؟ اچھا، بالکل یہ سوال ٹھیک ہے. کیا میں- وہ مسنگ نہیں تھا؟ سو میں- ایک حوالے سے ہی واز مسنگ فرام دا نیشنل بالکل اسمبلی، تو صحیح پھر ہے، وہ بات بالکل بھی کر لیتے یار. آپ نیشنل اسمبلی کے رکن کی استحقاق کی بات کرتے ہیں. اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا، اس کو جو ٹارچر کیا گیا مبینہ طور پہ صحیح، کوئی تحقیقات نہیں تو ہے. وہ بھی اور غلط ہے. پھر پی ٹی آئی کے سینیٹر نصرت جاوید صاحب خط لکھ رہے ہیں، 25 سینیٹر پی ٹی آئی کے چیف جسٹس سے بھیک مانگ رہے ہیں انصاف کی. ایوان بالا کے 25 سینٹ کی سینیٹر، کیا وہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں نہیں ہے؟ ہاؤس کمیٹی نہیں ہے؟ ہاؤس کمیٹی ابے اس پہ انسانی ولید- حقوق کی جس کے ایک ولید- زمانے میں مسوا نواز ابھی- کھوکھر ہوتے تھے، اب ابھی- ولید اقبال اب ہے، ولید اقبال، علامہ اقبال کے نصرت صاحب، پوتے. پی ٹی آئی کے اپنے ولید اقبال انسانی حقوق کمیٹی سینٹ کے چیئرمین ہیں، اور یہ چیف جسٹس سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انصاف دلایا جائے. نصرت جاوید صاحب، اب اس سے زیادہ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کی کیا مثال دی جا سکتی؟ اللہ آپ کے منہ میں گھی شکر، میں یہی رو رہا تھا جو آپ کو اب سمجھ میں آئی. چلیں.